بلوچستان اس وقت کوئٹہ میں میڈیا کوسٹل ایریا گوادر ڈسٹرکٹ کہلاتا ہے. تو ایسے فار فلانگ ایریے بہت سارے جس میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو فوراً میڈیا میں یہ چل جاتا ہے کہ گوادر میں یہ ہو گیا ہے, تو اس سے یہ جو ہے پینک پھیل جاتی ہے. اور ابھی ہم جو چائنا میں تھا تو یہ فوراً ہو گیا تھا. پھر میں نے ان کو کہا کہ ڈی سی کو کہا کہ آپ اس پہ پریس کانفرنس کریں اور وضاحت کریں کہ یہ گوادر سے 45-50 کلومیٹر دور جو ہے وہ وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے. اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے, جو 8 اگست کا واقعہ ہوا تھا ہمارے جو ہے یا باقی جو واقعات ہوئے تھے جن کے پیچھے ہم گئے اور ہم نے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا, اور ان لوگوں کو بھی ہم انشاءاللہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ان کو انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے. چاہے ہمیں اس کے لیے جس طرح کا بھی آپریشن کرنا پڑا ہم اس کے لیے ہم آپریشن کریں گے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. دوسرا, آج میرا پریس کانفرنس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میں چائنا سے آیا ہوں تو میں آپ کو سی پیک کے حوالے سے جو ہے کچھ بتاؤں, اور اگر آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں, کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی میں آپ کو وہ کر دوں, کیونکہ کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے بلوچستان میں کچھ نہیں ہو رہا ہے اور جو ہے وہ ہوتا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو میڈیا کے توسط سے آپ کو اس حوالے سے یہ میں بتاؤں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات, آج کی اس پریس بریفنگ کا مقصد آپ کو میرے حالیہ دورہ چین کے دوران سی پیک میں شامل بلوچستان کے اہم منصوبوں پر عمل درآمد کے حوالے سے دستخط کیے جانے والے معاہدوں کی تفصیلات کے ساتھ سی پیک کے بلوچستان سے متعلق دیگر منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کرنا ہے. بیجنگ میں منعقدہ بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں پاکستانی وفد نے وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں شرکت کی. وفد میں 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شریک تھے, جس سے عالمی سطح پر سی پیک کے حوالے سے قومی یکجہتی کو اجاگر کرنے میں کامیابی ملی. اور میں اپنی طرف سے بھی ان وزرائے اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپوزیشن کے ہیں لیکن وہ آئے تھے, یکجہتی کا انہوں نے مظاہرہ کیا. تو میں اپنی طرف سے بھی, اپنی پارٹی کی طرف سے بھی ان کا آپ کے توسط سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ دورہ اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل تھا کہ اس میں بلوچستان کے 3 اہم منصوبوں کا فائنینشل ایگریمنٹ اور امپلیمنٹیشن منٹس پر دستخط کیے گئے. ان منصوبوں میں گوادر نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ منصوبے سی پیک میں بنیادی اہمیت ہیں. میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلوچستان واحد صوبہ ہے جس نے اس دورے کے دوران سی پیک سے متعلق منصوبوں کے معاہدوں پر دستخط کیے. بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے انعقاد سے نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر کے سامنے سی پیک کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں مدد ملی ہے. اس وقت دنیا بھر کی نظریں اس اہم تجارتی اور اقتصادی منصوبے پر مرکوز ہیں جس سے 64 سے زائد ممالک منسلک ہوں گے. اور اس وقت جو فورم ہوا تھا اس میں تقریباً 32 جو ہے سربراہ مملکت شامل ہوئے تھے, اور باقی جو ہے 30 کے قریب جو ہے ان کے سیکنڈ جو لیڈرشپ تھی وہ شامل ہوئی تھی, جیسے کہ کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر تھا یا کوئی ڈپٹی پریزیڈنٹ تھا, اس طرح کے تقریباً وہ تھے. اور 32 جو ہے وہ سارے سربراہ مملکت تھے. چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے 1 بیلٹ 1 روڈ منصوبے پر $124 ارب صرف کرنے کا اعلان اور گوادر بندرگاہ کی اہمیت کے حوالے سے ان کے خیالات انتہائی افضل افزا ہے. انہوں نے اپنی جو اسپیچ شروع کی اس میں انہوں نے جو ہے وہ خصوصاً جو ہے پہلا دن کا جو وہ فورم تھا اس میں گوادر کا انہوں نے اس میں ذکر کیا 2 دفعہ 3 دفعہ. پھر دوسرے دن جو ہے 14 تاریخ کو بھی ایک وہ فورم تھا, اس میں بھی انہوں نے بار بار جو ہے گوادر کا ذکر کیا. تو